آپ تمام احباب کی میں توجہ چاہوں گا کہ دیکھیں کہ اللہ والوں سے، اللہ کے ولیوں سے جو مانگو اللہ وہ عطا کرتا ہے، اور اس اشار کے ساتھ کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ جو لوگ جس ارادے سے، یعنی جو لوگ مرض کے لیے آتے ہیں، سپہ سالار عقیدہ ختم نبوت صاحبزادہ خطیب حسین علی بادشاہ سرکار آپ پھونک مارتے ہیں، اللہ ان کو کینسر سے نجات دے دیتا ہے۔ کوئی گردوں کا مریض آتا ہے، سرکار دم کرتے ہیں، ان کے گردے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ کوئی آنکھوں سے اندھا آتا ہے، سرکار جی دم کرتے ہیں، اللہ اسے آنکھیں دے دیتا ہے۔ کوئی فالج کا مریض آتا ہے، سرکار جی دم کرتے ہیں تو اللہ اسے شفا دے دیتا ہے۔ کوئی تنگ دست آتا ہے، ہاتھ اٹھتے ہیں، اللہ اس کے رزق کثیر عطا فرما دیتا ہے۔ اگر کوئی رائے ہدایت سے ہٹا ہوا، اگر اللہ کے ولی کی بارگاہ میں رائے ہدایت مانگتا ہے، اللہ کی بارگاہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، رجوع کرتا ہے کہ مالک الملک میری زندگی کا ایک ایک لمحہ گناہگاری میں، سیاہکاری میں گزر چکا ہے، مالک آج مجھے گواہ بنا کر میں تیرے بندے کی بارگاہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہتا ہوں، تو مالک کائنات اس کے گناہوں کو معاف فرما کر اللہ اسے رائے ہدایت نصیب فرما دیتا ہے۔ میرے ساتھ میرے دائیں بائیں اور اس وقت استانہ یکل سینہ میں ہزاروں لوگ، یہ میں دعا دیتا ہوں قلندر دورہ صاحبزادہ خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کو کہ آج استانہ یکل سینہ میں کہ جو کام ہمیں کرنا چاہیے تھا وہ ہو سکے ہم اس طریقے سے نہ کر سکے، لیکن وہ لوگ سرکار جی کے ہاتھ میں توبہ کر کے رائے ہدایت پہ آنے والے سرکار جی کے یہ دائیں بائیں، اور پھر میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ کل تک یہ لوگ نہ گانے اور دنیا کی ہر وہ برائی جو پائی جاتی تھی، لیکن نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ یہ کل جو آئے تھے تو میرے عزیز دوستو، گناہوں سے گناہگار ہر انسان ہے، رائے ہدایت سے ہٹ جاتا ہے، لیکن جب اللہ کے ولی کے پاس آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے، اسے صراط مستقیم کا راستہ بھی دکھا دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت۔ اور میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ یہ لوگ سرکار جی کے پاس دم کی غرض سے آئے سے خواجہ سرا سے کٹی سے ان کا تعلق ہے، یہ بات توجہ سے سننا۔ یہ آئے تھے مرض کے لیے، دم کے لیے، لیکن جسم کا مرض ختم کروانے آئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو رائے ہدایت نصیب فرما دی۔ راہ اللہ تعالیٰ نے رائے ہدایت نصیب فرما دی۔ کیسے؟ کہ دیکھیں کہ جب یہ سرکار جی کے پاس آئے، آپ لوگ جانتے کہ ہمارے معاشرے میں اس دور میں اس وقت میں جو لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ والوں کے پاس جانے سے ملتا کیا ہے، اللہ والوں کے پاس جانے سے ملتا کیا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ جس وقت آپ سرکار جی کے پاس دم کے لیے آئے، اس گروڈ میں کھڑے تھے، اور جس وقت سرکار جی کے چہرے پہ نگاہ پڑی تو ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ آج کے بعد ہم نے سرکار جی کے آستانے پہ اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بنا کر ہم اللہ کی بارگاہ سے توبہ کرتے ہیں کہ اس کے بعد ہم گناہ نہیں کریں گے، نیکی کریں گے۔ اور آپ لوگ ان کو جانتے ہیں کہ کس طریقے سے پھر اللہ
اللہ ہدایت نصیب فرماتا ہے۔ کہتے سرکار جی کا چہرہ دیکھ کر سرکار جی کے جب ہاتھ کو بوسہ دیا تو ہم نے یہ تہیہ کیا کہ انشاءاللہ اب یہ آنکھیں، زبان، ہاتھ، پاؤں دنیا داری میں خرچ نہیں ہوں گے، اللہ اور اس کے رسول کا قرآن پڑھائیں گے۔ اللہ اور اس کے رسول کا، بولیے اللہ اور اس کے رسول کا قرآن پڑھائیں گے۔ اور پھر یہ لوگ 3 یا 4 لوگ نہیں، یہ ان کے خواجہ سرا میں جتنے لوگ تھے جو نعت کرے تھے، گانے گا رہے تھے، کہتے کہ الحمدللہ ان کے لیے یہ ان کا اشتہار ہے کہ صبح سے لے کے شام تک قرآن پڑھانے کے اہتمام، ان کو نماز سکھانے کے اہتمام، ان کو شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھانے کے اہتمام، ان کے کھانے کے انتظام، ان کے رہنے کے انتظام بھی۔ وہ کہتے ہیں کہ سرکار کی دعا سے انشاءاللہ تعالی ہم خود کریں گے، کسی سے پیسے لے کے قرآن نہیں پڑھائیں گے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے قرآن پڑھائیں گے۔ اور وہ ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ جتنے بھی ان کی آواز جہاں تک اس وقت استانہ یا کل سیدہ سے جا رہی ہے، جو لوگ سن رہے دیکھ رہے، تمام خواجہ سراؤں کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے لیے ان کا پیغام ہے کہ وہ ہم سے رابطہ کرے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی بھی زندگی کو بدل کر اللہ اور اس کے رسول کے محبوب کا عاشق بنا دے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ لوگ کہتے ہیں کہ کیسے تقدیریں بدلتے ہیں، ایسی بدلی جاتی ہے۔ حضرت بھائی یزید بستامی رحمت اللہ علیہ، ہم ان کی کرامت کو پڑھتے تھے کہ جس میں فحشہ خاتون کہ ہاں جب ان کے دروازے پہ پہنچتے ہیں تو وہ دنیا کی ساری فحشاکاریوں کو چھوڑ کر رب کی ولی بن جاتی ہے۔ اور آج اسی مشن کو لے کر صفر صلاح عقیدہ ختم نبوت، اگر کسی فحشہ کی نگاہ خطیب حسین علی بادشاہ سرکار پہ پڑ جائے تو عاشق رسول بن جاتا ہے، عاشق رسول بن جاتا ہے۔ تو دوستان گرامی، میرے دائیں طرف ڈیرہ شریف کے فاضل خطیب رسول حبیب الرحمان صدیقی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، ڈیرہ شریف کے فارغ و تحصیل۔ میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ اس موقع سے کیا پیغام دیں گے سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو کہ استانہ علی اکبر سیدہ میں صاحبزادہ خطیب حسین علی بادشاہ سرکار صرف جسمانی مرضوں کا علاج نہیں کرتے بلکہ وہ روحانی مرضوں کا بھی علاج کرتے ہیں۔ وہ لوگوں کے جسم میں ٹھیک نہیں کرتے، لوگوں کے ایمان بھی ٹھیک کرتے ہیں، لوگوں کی ظاہری بیماریوں کو ٹھیک نہیں کرتے، لوگوں کے عقیدے ٹھیک کرتے ہیں۔ میں حبیب الرحمان صدیقی صاحب سے گزارش کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ سامعین وقار، آپ اس سے پہلے یہ بات سماعت فرما چکے ہیں کہ اللہ کے اس عظیم ولی سپہ سالار عقیدہ ختم نبوت کی بارگاہ میں جو دل میں جو لے کے آیا وہ جھولیاں بھر کے گیا، اور حقیقت ہے بھی یہی، رب کے ولی کے آستانے کی طرف جو اپنا منہ کر لیتا ہے، یہاں پہنچ جانا تو بڑی بات کی بات ہے۔ وہ جب ادھر سے اس طرف نیت کر لیتا ہے اور اپنا چہرہ ادھر کر لیتا ہے، اللہ اس کے مقدر بدل دیا کرتا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو ابھی مجھے یہ بتا رہے تھے کہ 5 سال جب ہم پہلے یہاں پہ آئے تھے تو ہمارا حلیہ بھی ایسا تھا کہ جیسا بازاری لوگوں کا ہوتا ہے، ناچ اور گانے والے تھے ہم بھی، اور لباس بھی ہمارا وہی تھا، اور ہم نے بھی بال اسی طرح بنا لیے تھے۔ لیکن جب یہاں پہنچے اور ہماری نگاہ رب کے ولی پہ گئی، اور پھر جب رب کے ولی کی نگاہ ہمارے اوپر آئی تو اس نگاہ نے رنگ یہ لایا
کہ ہم تو جسمانی مرض سے شفا لینے آئے تھے، لیکن اللہ رب ذوالجلال نے اپنے اس ولی کی نگاہوں کی برکت سے ہم پہ کرم یہ فرمایا کہ ہماری جسمانی بیماریوں کو بھی دور فرما دیا، روحانیوں کو بھی دور فرما دیا۔ تو اللہ کے ولی کے در پہ جو آ جاتا ہے، جھولی پھیلانا اس کا کام ہوتا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، اللہ پھر دینے میں دیر نہیں کرتا۔ تو ان صاحبان نے یہ خواجہ سراؤں کے مدینہ مدارس کے نام سے انہوں نے یہ اپنا ایک قبلہ پیر صاحب کی زہر نظر اور ان کی زہر قیادت آپ نے یہ راولپنڈی کے اندر صادقہ باغ ٹرانسفارمر چوک میں یہ انتظام کیا ہے۔ مدینہ مدارس خواجہ سراؤں جو ناچ گانے کرتے ہیں ان کے لیے آج آستانہ عالیہ کلر سیدہ پیر طریقت سپہ سالار عقیدہ ختم نبوت کہ اس آستانہ سے یہ آواز بلند کر رہے ہیں کہ ایسے لوگ آئیں اور اللہ رب ذوالجلال کے حضور اپنی جبینوں کو جھکا لیں اور اللہ کے مقبول بندوں کے ہاتھوں میں اپنے ہاتھ دے لیں اور دنیا والوں سے رشتہ توڑ کر گنبد خضرا کے مکی سے اپنا رشتہ جوڑ لیں۔ تو حضرات عزیز وقار، میں آخر میں صرف اتنی بات کہنا چاہوں گا کہ رب کے ولی کے پاس جو آ جاتا ہے، خواجہ عبدالحکیم رحمت اللہ علیہ اللہ کے بڑے مشہور ولی گزرے ہیں، ایک غیر مسلم ہندو عورت آئی آپ کے پاس، آپ کپڑے رنگ کرتے تھے، کہتی حضرت میرے یہ کپڑے رنگ دے، میرے بیٹے کی شادی ہے۔ فرمایا اندر رکھ کے واپس چلی جا، اس تاریخ کو آنا لے جانا۔ وہ عورت مقررہ تاریخ پہ جب آتی ہے، خواجہ صاحب گارے میں پھر رہے ہیں، گارہ بنا رہے ہیں، عورت کہتی ہے حضرت اب رب کے ولی کی بات سننا، کہتی ہے میرے کپڑے رنگ دیے۔ فرمایا میرے تو ذہن سے بات نکل گئی، وہ تو رہتے ہیں۔ عورت رونے لگی، کہتی بابا کل تو میرے بیٹے کی شادی، آپ نے تو میری ناک کٹا دی۔ آپ جلال میں آ گئے، فرمایا ہم رب کے بندے ہیں، کسی کی بھی عزتی نہیں ہونے دیتے، جا اندر سے کپڑے اٹھا کے لے آ۔ اب وہ عورت جاتی ہے، کپڑے لاتی ہے، بابا مٹی میں کھڑا ہے، کہا مجھے ایک ایک پکڑا، بتا رنگ کیسا کرنا ہے۔ عورت نے ایک کپڑا دیا، کہا اس پہ صرف رنگ چڑھانا ہے۔ حضرت خواجہ حکیم نے درود پاک پڑھا، پاؤں کے نیچے رکھا، اس مٹی کی گارے میں دبایا، دبا کے نکالا تو صرف رنگ چڑھا ہوا تھا۔ ایک ایک پکڑتے گئے، رنگ چڑھاتے گئے، رنگ چڑھا، عورت لے کے واپس جانے لگی، 2 قدم چل کے واپس آئی، کپڑے نیچے پھینکے، کہتی بابا کپڑوں کو تو رنگ چڑھا دیا، اب مجھے بھی رنگ چڑھا دیجئے۔ کپڑوں کو بھی رنگ چڑھا دیا، مجھے بھی رنگ چڑھا دیجئے۔ اور وہی رنگ چڑھانے یہ آئے تو انہیں بھی رب کے ولی نے رنگ دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، محبت سے یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ یا رسول سامنے وقار توجہ، رب کے ولی نے کلمہ پڑھایا، عورت جانے لگی، 2 قدم جا کے کہتی بابا کپڑوں کو بھی رنگ دیا، مجھے بھی محمدی رنگ چڑھا دیا، اگر یہی رنگ میری اولاد پہ چڑھا دے تو تمہارے رنگ میں کمی تو نہیں آئے گی۔ فرمایا کل جب بارات جانے لگے گی نا، اس گلی سے بارات کو لے آنا، صرف تیرے بیٹوں کا نہیں پوری بارات کو رنگ چڑھا دوں گا۔ دوسرے دن وہ بارات آئی، آگے ہندوؤں کا بڑا گرو، پیچھے اس کے چیلے، پیچھے دولہا، پیچھے باراتی، اور جے گرو کی وہ نعرے لگاتے چل رہے ہیں۔ حاجی خواجہ عبدالحکیم رحمت اللہ علیہ اٹھے، دروازے پہ آئے اور رب کے ولی نے پہلے بندے سے لے کر آخری بندے تک ایک نگاہ ڈالی، ایک نگاہ ڈالنے کی دیر تھی، اور فرمایا اوہ ہندوؤں بھول چکے ہو، جے گرو کے نعرے نہیں لگائے جاتے، اللہ کے نعرے لگائے جاتے ہیں، اللہ کے نعرے لگائے جاتے ہیں۔ اور روایتوں میں ملتا ہے رب کے ولی کی یہ بات کہنے کی دیر تھی، پوری بارات جو پہلے جے گرو کے
نعرے لگا رہی تھی، اب اللہ کی ضربیں بلند کر رہی تھی۔ تو میں عرض یہ کر رہا، بات میں نے شروع کی ہے کہ نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقی پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، اور طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے۔ طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے۔ توحید کی میں پیالوں سے نہیں، نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ ماشاءاللہ جی، اللہ تعالیٰ جتنے لوگ بھی یہاں آئے ہیں، اللہ جسمانی مرضوں کو بھی دور فرمائے اور روحانی مرضوں سے بھی اللہ نجات عطا فرمائے۔ دعا ہے اللہ سپہ سالار عقیدہ خلق نبوت شہزادہ آقا خدیج حسین علی بادشاہ سرکار کا سایہ عالم اسلام کے مسلمانوں میں قائم اور دائم فرمائے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ اللہ حافظ۔ دربار علیہ بڑا بڑا شریف۔